برادران اسلام آئیے اب آخر پہ میں آپ کو ذرا کربلائے معلیٰ میں لیے چلوں، ذرا ان جو ہے وہ اشکوں کا ساحل جو ہے ہمارا جو اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیں کہ میرے آقا حسین علیہ السلام رات ہے، آخری رات ہے، آپ نے پیغام بھیجا اللہ اللہ کر لو، صبح کی تیاری کر لو۔ رات کا خاصا وقت جب بیت گیا میرے آقا حسین خیموں کا چکر لگانے لگے، جدھر جاتے ہیں بیبیاں ان کی آواز آ رہی ہے۔ سیدہ زینب کے خیمے کے پاس سے گزرے تو آپ نہ اپنے بیٹوں کو کیا درس دے رہی ہیں، اونو محمد تمہارے نانے کا نام جعفر تیار ہے، اونو محمد تمہارے دادے نانے کا نام حیدر کرار ہے، تمہارے دادے کا نام جعفر تیار ہے، کل میدان میں جانا تو اپنے نانے کی لاج رکھنا، اپنے دادے علی کی، اپنے نانے علی کی لاج رکھنا، اپنے دادا جعفر تیار کی لاج رکھنا۔ سیدہ زینب اپنے بچوں کو صبح کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ آگے گزرے تو ام فروہ کے خیمے سے گزرے، جناب قاسم کو تیار کر رہی ہیں، بیٹا قاسم صبح میدان سجے گا، کل تیرا باپ حسن پوچھے گا، اپنے باپ حسن کی عزت کی لاج رکھنا، تیار کرنی اپنے بیٹے کو۔ آگے گزرے تو ام لیلہ علی اکبر کو کہہ رہی ہیں، پتر اکبر صبح میدان سجے گا تو صبح اپنے دادا حیدر کرار کی لاج رکھنا، تو میری عزت کی لاج رکھنا۔ ہر بی بی اپنے بچوں کو تیاری کا درس دے رہی ہے، اور اونو محمد، حضرت قاسم، علی اکبر، حضرت حبیب بن مظاہر، جناب مسلم بن اوسجہ سب تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اپنا نیزہ اپنا بھالا تیار کر رہے ہیں، مگر ایک خیمے کے پاس سے گزرے تو وہاں سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کس بی بی کا خیمہ تھا؟ حضرت سیدہ ام رباب کا خیمہ، جو سیدہ سکینہ کی ماں ہے، جو علی اصغر معصوم کی ماں ہے۔ آقا حسین اس خیمے کے باہر رک گئے تو آواز یہ آ رہی تھی کہ کل میدان سجے گا تو کسی کا اونو محمد قیامت والے دن اس کے لیے فخر کا باعث ہوگا، کسی کا علی اکبر قیامت والے دن اس کے لیے فخر کا باعث ہوگا، کوئی سیدہ کائنات کو یہ کہہ رہی ہوگی کہ پاک بی بی میں نے تیرے حسین پر اکبر وارا ہے، میں نے قاسم وارا ہے، میں نے اونو محمد وارے ہیں، میرا مقدر کیسا ہے؟ میری ایک بیٹی سکینہ ہے جو عورت ہے، جو بچی ہے، جو معصوم ہے، جو میدان میں نہیں جا سکتی، اور ایک میرا یہ بیٹا ہے جو ابھی اتنا بڑا بھی نہیں ہوا کہ جو گھٹنوں کے بل بھی چل سکے، اتنا معصوم ہے۔ تو برادران اسلام اس بات پہ بی بی سیدہ ام رباب رو رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیدہ ام رباب وہ پاک بی بی ہیں جن کے بارے میں مجمع میں میرے آقا حسین نے وہ لفظ کہے تھے جو آپ اور میں اپنی بیویوں کے لیے کہنا پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا تھا، لوگو مجھے اس جگہ سے بھی محبت ہے جس جگہ میں سکینہ اور رباب رہتی ہیں، مجھے اس جگہ سے بھی محبت ہے۔ یہ وہ حضرت سیدہ ام رباب ہیں برادران اسلام، اور یہ حضرت سیدہ ام رباب جو ہے نا، یہ بھی ایک سردار امرا القیس کی بیٹی ہیں۔ سردار قبیلے کے تھے امرا القیس، کندی قبیلے کے ساتھ تعلق تھا، تیر اندازی کے ان کے مرد اور عورتیں ماہر ہوتی تھی۔ انہوں نے ان کو جہیز میں ایک تیر بھی دیا تھا اپنی بیٹی کو، کیونکہ وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی تب تک نہیں کرتے تھے جب تک وہ نشانہ پختہ نہیں کر لیتے تھے۔ تو بیٹی نے کہا، ابا جی یہ میں نے تیر کیا کرنا، رکھا تھا پاس اپنے۔ برادران اسلام وقت آ گیا کربلائے معلیٰ میں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھی شہید ہونے لگے۔ قربان جاؤں اس آقا حسین کی عدل و انصاف پر کہ اگر اپنے بیٹے ہاشمی کا لاشا اور جنازہ خود اٹھانے جاتے ہیں تو ایک حبشی غلام جس کو جون کہتے ہیں اس کا جنازہ بھی خود اٹھانے جاتے ہیں، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنوں پتروں کی لاشیں تو خود اٹھاتا ہے اور حبشی غلاموں کی لاشیں کسی سے اٹھواتا ہے۔ اس کو بھی سینے سے لگا کے کمر پہ رکھ کے میرے آقا حسین لا کے قطار میں باری باری ایک ایک شہید کو رکھتے جاتے ہیں۔ سیدہ زینب شہیدوں کی اجساد کو وصول کرتی جاتی ہیں۔ تو برادران اسلام حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے۔ جناب غازی عباس کی شہادت پڑھ دوں، مجھے ایک دوست نے کہا تھا یہ آپ کی مہربانی ہوگی تھوڑی سی، حضرت
सैयदा सकीना ने चचा से कहा कि पानी ला के दे दे। हजरत गाजी अब्बास पानी लेने गए, बाजू कट गए, आंख में तीर है, जमीन पे गिर गए। अब आका हुसैन उनको उनके पास जब पहुंचे, मुख्तसर करता हूँ, लंबा वाकया है। एक बाजू नहीं थे ना, तो पांव घोड़े की रकाब में अड़ गए, तीर चल रहे थे, घोड़ा बिदक रहा था। मेरे आका गाजी अब्बास का चेहरा जमीन पे यूं रगड़ा जा रहा था, और एक आंख में तीर है, दूसरी आंख रगड़ रगड़ के जमीन से रेत से भर चुकी। मेरे आका हुसैन गए, आका हुसैन को बाजू में उठाया, आका गाजी अब्बास को, तो उन्होंने एक इल्तिजा की। आपको मैंने जश्न गाजी अब्बास पे एक बात बताई थी कि जब गाजी अब्बास अलमदार पैदा हुए थे ना, तो सब ने उठाया था, आंखें नहीं खोलते थे। जब हुसैन पाक ने उठाया तो तब आंखें खोली थी। तो अब हजरत गाजी अब्बास ने दरख्वास्त की कि आका हुसैन मेरी एक इल्तिजा है कि एक आंख में तो तीर है, वो तो ख़त्म हो चुकी, दूसरी आंख में रेत है। आप मेरी दरख्वास्त पे मेहरबानी फरमाएं, जैसे भी हो सकता है मेरी ये रेत निकालें। मैं चाहता हूँ दुनिया में आते जिसका दीदार किया था ना, जाते भी उसका दीदार करके जाऊँ। आका हुसैन ने आंख अपने पल्लू से रेत साफ की, ज़ियारत की मेरे आका हुसैन की, दुनिया से चल बसे। तो बरदर इस्लाम, सैयदा सकीना पानी के इंतजार में खड़ी, मगर आका गाजी अब्बास दुनिया से जा चुके। अब आखिर में एक शहजादा अली असगर बचा। अब कहा गया कि हुज्जत के लिए हुज्जत तमाम कर दें, कहीं यजीदी ये ना कहें कि चलो इसके लिए पानी मांगते तो शायद हम दे देते। हुज्जत तमाम करने के लिए आपने कहा कि रुबाब जरा असगर मुझे पकड़ाओ। पकड़ा तो उन्होंने पूछा कि कहाँ का इरादा है, फरमाया मैदान में लेके जा रहा हूँ हुज्जत तमाम करने के लिए। वापस लिया, उसको जितना तैयार कर सकती थी किया। कहा ये फातिमा ज़हरा के गुलशन का फूल है, मुझे तैयार कर लेने दीजिए। तैयार करके आका हुसैन की गोद में दिया। आका हुसैन ने फरमाया ज़ालिमो ये तो मासूम है, कितना पानी पिएगा, एक मासूम बच्चा कितना पानी पी सकता। इसके लिए पानी का मैं तुम्हें कहता हूँ, सवाल नहीं करता। तो अमरे साद ने कहा ये जो तीर लगने की वजह है वो सुन ले, कि इन्होंने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, क्यों तीर मारा मेरे मासूम अली असगर के हल्क में। उन्होंने कहा हुसैन मजाक उड़ाया कि अपने इस बच्चे को कहे कि बोल के पानी मांग। आका हुसैन ने अपने अली असगर से कहा कि हैदर कर्रार के बेटे आज बता दे कि अली का 6 माह का बेटा भी कलाम कर सकता है। हजरत अली असगर को यूं उठाया, यूं हाथों पे। हजरत अली असगर की नन्ही जुबान से एक बार निकला अल्लाह तश, हाय प्यास। 400 यजीदियों के हाथों से तलवारें गिर गई। फिर दूसरी बार कहा लतश, फिर 400 यजीदियों के हाथों से असलहा गिर गया। 3 बार कहा ना तो यजीदियों पर कपकपी तारी हो गई। अली असगर के 3 जुमलों ने यजीदियों की फौज में जलजला बर्पा कर दिया। अब अमरे साद ने कहा कि हुरमला मैं देख रहा हूं कि अगर हुसैन के इस बेटे ने फिर कलाम किया तो मेरी फौज गद्दारी करेगी, छोड़ देगी, भाग जाएगी। अब कुछ कर कि ये हुसैन का बेटा भी जिंदा न रह सके। तो इस पादाश में उसने जो तीर मारा वो तीर 3 बालों वाला था, जो घोड़ों की गर्दन तोड़ने के लिए चलाया जाता था। वो तीर आया तो बरादर ने इस्लाम रिवायत में है कि हजरत सैयदा उम्मे रुबाब ने जब देखा ना, वो झांक रही थी, फौरन जब तीर निकाला वो भी निशानेबाज थी कि मैं भी कुछ करूं। सैयदा ज़ैनब को मैसेज पहुंचा, उन्होंने आके सैयदा उम्मे रुबाब का बाजू पकड़ के कहा क्या कर रही हो। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि वो मेरे असगर पर तीर चलाए मैं उसका निशाना खता करूंगी। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा कि तू अली की बेटी से ज्यादा बहादुर है।
تو علی کی بیٹی سے زیادہ بہادر ہے؟ تو کیا سمجھتی ہے تیرا حوصلہ زینب سے بڑا ہے؟ تجھے زینب بیٹھی دکھائی نہیں دیتی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ زینب کیا کر سکتی ہے؟ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ اگر میں خاموش ہوں تو حسین کی بیوی بن، علی کی بہو بن کے خاموش ہو کے بیٹھی ہے۔ تو برادران اسلام، وہ تیر جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے کافی تھا، وہ علی اصغر کے حلق میں پیوست ہوا اور وہ 3 جگہ سے وہ ننھا سا گلا چھد گیا، ذبح ہو گئے۔ تو برادران اسلام، اب اس جگہ پر صرف حضرت حسین سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت علی اکبر شہید ہوئے، فوراً فیصلہ لیا، اٹھائے خیموں میں لے آئے۔ قاسم شہید ہوئے، اٹھایا خیموں میں لے آئے۔ اونو محمد شہید ہوئے، اٹھایا خیموں میں لے آئے۔ 7 بار آقا حسین کے بڑے، 7 بار آقا حسین پیچھے ہوئے کہ میں اصغر کو خیموں میں لے جاؤں یا نہ لے جاؤں۔ لے جاؤں تو ماں پہ اس حالت کو دیکھ کے کیا گزرے کہ اتنا معصوم اس کے ساتھ یہ حالت۔ برادران اسلام، پھر فیصلہ کیا کہ لے جاتا ہوں۔ لے گئے، سیدہ ام رباب کے گود میں جا کے جب بچے کو دیا تو ان کا وہ مصرع آج بھی عاشق حسین لوگوں کے کانوں میں گردش کر رہا ہے۔ انہوں نے جو جملہ کہا تھا نا حضرت علی اصغر کی لاش کو سینے سے لگا کے، وہ جملہ یہ تھا، مثلو کا ینہر اے علی، اے میرے بیٹے اصغر، کبھی تیری عمر کے بچے بھی ذبح ہوئے؟ تو اس عمر میں ہے کہ تیری عمر کا تو جانور بھی ذبح نہیں کیا جاتا، کہ تیری عمر کے اس عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، 6 ماہ کا تو جانور بھی قربانی پہ نہیں لگتا، تو تجھے ذبح کر دیا گیا۔ تو برادران اسلام، ان کی شہادت بھی قبول ہو گئی۔ پھر میرے آقا حسین علیہ السلام خود بھی مقام شہادت پہ فائز ہو چکے۔ تو برادران اسلام، اب وہ وقت آیا، اور یاد رکھیں میں نے رات بھی کہا تھا کہ وہ جو اصغر کے سینے میں، وہ جو علی اصغر پاک کے حلق میں تیر تھا نا، وہ علی اصغر کے حلق میں تیر نہیں ہے، وہ سید زادوں کے دل میں تیر ہے، وہ حسینیوں کے دل میں تیر ہے، وہ شاک حسین کے دل میں تیر ہے جو قیامت تک چبھتا رہے گا، اور حسینی اس کی تکلیف سے قیامت تک روتے رہیں گے۔ تو برادر اسلام، میرے آقا حسین نہیں تھے، وہ میرے مصطفیٰ کھڑے تھے۔ ان کی تکلیف کو یاد کیا کریں، ان کی تکلیف کو یاد کر کے آنسو بہا لیا کریں۔ اور یہ جو میں نے محفل کرائی ہے، یہ اس لیے کرائی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جن پر ظلم ہوا تھا۔ اگر یہ حسین والے محافل اور مجالس نہ کروائیں تو سارا زمانہ یزید لگے، خدا کی قسم۔ اگر یہ آقا حسین کی محفلیں اور مجلسیں نہ ہوں تو سارا زمانہ یزید لگے۔ یہ جو محفلیں اور مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ لوگوں کو خبر ملتی، سارا زمانہ یزید نہیں ہے، حسینی بھی زمین پر موجود ہے۔ اس لیے ذکر حسین کی محفل ہو تو جایا کریں، اس میں بیٹھا کریں۔ جب آقا حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے اس ذکر کی محفل سجائیں تو بیٹھا کریں وہاں پر،